بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زدہ خاص اور عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے معتس سے آٹا پیس کر اس سے کھانا پکاتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کے پاخانے صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح شخص کا ادھر سے گزرنا ہوا اور اس نے وہاں پر ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا کہ تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا ڈر نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوس بازوں اور اسراف کار لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا۔ قحط نازل ہوا اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے اور انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھا کر کے ایک پہاڑ کے مانند بنایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لانے کے لیے ایک قطار لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں بہت سے روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہوئی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا۔ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والے اللہ کی نعمتوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور پیاس کا ملچ لگایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا لیکن انہوں نے اس کی تکذیب کر لی، تو پھر ان تک عذاب پہنچ آیا کیونکہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے زراعت کو بہتر طریقے سے کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر کافی مقدار میں جمع ہوتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی کو استعمال کرتے ہوئے بہت سے باغات اور زراعت میں اس پانی کو استعمال کر لیا۔ ان باغات کی درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے بھری ہوئی تھی
کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر اور ان کی نیچے سے گزرتا تو پل خود بخود ٹوکری میں گرتے اور وہ ٹوکری بھرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اس قوم کے بہت زیادہ دیہات اور قریے تھے جو آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر دیا۔ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔